पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते दरियाओं में गिरे। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश की तबाहकारियां। जिला दयामीर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बस से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गईं। बाबूसर टॉप पर लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार डॉक्टर मशाल और देवर फहद जाँ बहक, वालिद जख्मी, 3 साल का बेटा लापता। चिल्लास में भी पानी का रैला अपने साथ पत्थर बहा कर लाया। गिलगित शहर और गिरदोनवाह में सैलाब का खतरा। नवाही इलाकों की नदियों में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया, गाड़ी बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक ने हाथ हिलाकर मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन ऐसा कोई न था जो मदद को आता। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए सुआ में गिरता है। पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गाड़ी का बम्पर मिल गया। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तोगयानी। आबी रेले से 3 पंचक्कियां, 6 दुकानें, छोटा बिजली घर और नाले का पुल मुकम्मल तबाह हो गया। कोटली के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निजाम उलट पुलट कर दिया। पीडीएम ने बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खातून और बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खवातीन शामिल हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खिराज तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने बताया, देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज का शाहराह कराकरम और बाबूसर पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशा वराना कारकर्दगी से इंसानी जानें बचाएं। मुतासिर अफराद को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया जा रहा है। एनडीएमए की नुमाइंदा जहरा हसन ने कहा, चिल्लास में फंसे सयाहों को, मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पीडीएमए और पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुश्किल में फंसे सयाहों की मेहमान नवाजी। जीबी में लोगों ने घरों के दरवाजे खोल दिए। शाहराह कराकरम और चिल्लास झलकट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मकामी अफराद ने 100 से ज्यादा सयाहों को पनाह दी। सयाहों ने मकामी लोगों की दरिया दिली की तारीफ भी की। स्कर्दू में सतपारा गांव के बासियों ने देवसाई से वापस आने वाले सयाहों की मेजबानी की। मुसाफिरों को रात में इमाम बारगाह और अपने घरों में ठहराया, खाना खिलाया, हर मुमकिन सहूलत फराहम की।
صدر اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں، متاثرین کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا متاثرہ لوگوں تک فوری ریلیف پہنچایا جائے، آنے والے دنوں میں ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ سرگودھا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس کا فیصلہ سنایا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سمیت پی ٹی آئی کے 32 رہنما اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والوں میں ایم این اے محمد احمد چٹھا، بلال اعجاز چودھری بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے وقت عدالت میں کوئی رہنما اور کارکن موجود نہ تھا۔ تمام ملزم ضمانت پر ہیں۔ مقدمے میں نامزد 3 ملزم اشتہاری قرار دیے جا چکے۔ ملک احمد خان بھچر نے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج انصاف نہ صرف ہوا ہے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آیا ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ بھچر کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوئے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس۔ کہا 9 مئی کے مقدمات اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں۔ 9 مئی والے بار بار کہتے تھے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے۔ آج انصاف ہوا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ ایک ایس آئی نے گواہی دی جو جائے وقوع پر تھا ہی نہیں۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران اجلاس مجتبیٰ شجاع الرحمان نے معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ اے آئی نیوز نے چند روز قبل یہ خبر دی تھی کہ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما ارکان کی معطلی پر اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ناخوش ہیں۔ سلامتی کونسل تنازع مقبوضہ کشمیر اور فلسطین حل کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن پر بڑا مذاکرہ۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جموں و کشمیر سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سینتاس معاہدہ معطل کیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی بات کی گئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے یک طرفہ طور پر کچھ نہیں کر سکتا، ڈائیلاگ ضروری ہے۔ اسرائیل نے بچوں اور خواتین سمیت 58,000 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط سیز فائر کیا جائے۔ مذاکرے سے UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا بھی خطاب۔ ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اس کا کلا کما کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا پولیس افسران اور جوان فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پولیس افسروں اور اہلکاروں کا اصل امتحان میدان عمل میں ہوگا، جہاں انہیں عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 1 سال پہلے پولیس اکیڈمی کی حالت بدتر تھی، اب یہاں نئے کورسز کروائیں گے، خود اس بیچ کی مانیٹرنگ کروں گا۔ وزیر اعظم کا سیف سٹی اور کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی۔ بلوچستان میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے قلات میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا 19 جولائی کو خفیہ اطلاع پر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ 21 جولائی کو قلات اور گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔
بلوچستان میں مرد اور خاتون کے قتل کا کیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اور دیگر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش۔ کیس میں ہونے والی پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق آگاہ کیا۔ چیف جسٹس روزی خان بڑیچ نے گزشتہ روز غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ واقعے میں گرفتار ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملوث 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 13 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سردار شیرباز ساتکزئی اور مقتولہ کا کزن بھی شامل۔ مقتولہ کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ سیٹیں ہمیں ملی ہے اور بہتر ہوا، ہم اتنی کی توقع کر رہے تھے۔ کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اپنے مشاورت سے رکھا ہو خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بغیر۔ سینٹ الیکشن کے نتائج پر چیئرمین پی ٹی آئی مطمئن، کہا ہمیں 6 نشستیں ملیں، یہی توقع تھی۔ پارٹی نے تمام سینٹ امیدوار گزشتہ برس مارچ میں ہی فائنل کر لیے تھے۔ کوئی نام بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر شامل نہیں کیا گیا۔ بانی جیل سے احتجاج کی قیادت کریں گے۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن سے متعلق ریٹرننگ افسر نے نتائج جاری کر دیے۔ روبینہ خالد، روبینہ ناز، اعظم خان سواتی، عطا اللہ، نور الحق قادری، فیصل جاوید، مراد سعید، نیاز احمد، مرزا محمد آفریدی اور طلحہ محمود سینیٹر منتخب۔ فارم 58 جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر صاحب کو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ عوام کی آواز کا لاج رکھیں اور ان کو تب تک نہ آنے دیں جب تک ان کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نہیں آ جاتا۔ ہم نے ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے ان کے اس غیر قانونی عہد کو۔ اسپیکر کے پی اسمبلی عوام کی آواز کی لاج رکھے، مخصوص نشستوں پر رکن بننے والوں کو عدالتی فیصلے تک ایوان میں نہ آنے دے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی کہتے ہیں ہم نے ہائی کورٹ میں غیر قانونی حلف کو چیلنج کر رکھا ہے، دیکھتے ہیں اسپیکر کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آرٹیکل 65 واضح ہے، ایم پی اے کا حلف صرف اسمبلی میں ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلی بار T20 سیریز میں شکست دے دی۔ گرین شرٹس دوسرے T20 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رن سے ناکام۔ ڈھاکہ میں قومی ٹیم 134 رنز کے تعاقب میں 125 پر ڈھیر۔ فہیم اشرف کی نصف سینچری بھی کام نہ آئی۔ پاکستان کے ٹاپ 6 میں سے کوئی بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا۔ شریف الاسلام نے 3، تنظیم حسن اور مہدی حسن نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ میزبان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 133 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ذاکر علی 55 اور مہدی حسن 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 3 میچ کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ سیریز کا آخری میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ ڈھاکہ طیارہ حادثے پر بنگلہ دیش میں یوم سوگ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کی میچ سے پہلے 1 منٹ کی خاموشی۔ گزشتہ روز ایئر فورسز کا طیارہ کالج کی عمارت پر گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ 171 زخمی ہیں۔ جاں بحق افراد اور زخمیوں میں اکثریت طلباء کی ہے۔